نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آئیے سورۃ الحج کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بھاری چیز ہوگا۔ سورۃ الانبیاء کا اختتام قیامت کی عظیم پریشانیوں اور ہولناکیوں کے تذکرے پر ہوا تھا، جسے الفزع الاکبر کہا گیا۔ اب سورۃ الحج کا آغاز بھی اسی کیفیت کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور ایمان اور اطاعت اختیار کرو، کیونکہ یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی جس کا آنا ضروری ہے۔ اس روز کی ہولناکیوں سے بچنے کی اب فکر کرو، جس کا طریقہ تقوی ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحالت سفر نازل ہوئی، یعنی سفر کی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اس کی تلاوت شروع فرمائی۔ رفقائے سفر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ زلزلہ قیامت جس کا ذکر اس آیت میں ہے، آپ جانتے ہیں کس دن میں ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمائیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں، تو حکم ہوگا ہر 1000 میں سے 999، اللہم لا تجعلنا منہم، اور فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ ہول اور خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ صحابہ کرام سن کر یہ سہم گئے اور پوچھنے لگے، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے وہ کون ہوگا جو نجات پائے گا؟ تو فرمایا، تم بے فکر رہو، جہنم میں جانے والا یاجوج اور ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک ہوگا۔ آیت نمبر 2۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اس کو دیکھو گے، اس دن حال یہ ہوگا کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی۔ ان آیات میں قیامت کی ہیبت اور ہولناکی کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت کے اس حصے میں قیامت کے زلزلے کی شدت کا بیان ہو رہا ہے کہ جس روز تم لوگ اس زلزلے کو دیکھو گے تو اس روز یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والیاں ہیبت اور دہشت کی وجہ سے اپنے بچے کو بھول جائیں گی۔ ایک ماں کی ممتا یعنی اس کی محبت کا جذبہ ضرور مثل ہے، یعنی ماں کی ممتا کی ہمیشہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو ایک ماں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے اور اس پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیتی۔ اپنے بچے سے محبت کا یہ جذبہ جانوروں یعنی حیوانوں میں بھی اسی شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا اور ایسا ہیبت ناک ہوگا کہ اس کے خوف و ہراس کے باعث دودھ پلانے والی مائیں، چاہے وہ انسان ہوں یا حیوان ہوں، اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَهُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو جیسے وہ نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی
بہت سخت ہے۔ وہ گھڑی ایسی خوفناک ہوگی کہ اس کی دہشت سے لوگ بے سدھ پڑے نظر آئیں گے۔ خوف اور ہراس کی وجہ سے لوگ نشے کسی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، کیونکہ وہاں کسی نشہ کی چیز استعمال کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ لیکن اللہ کا عذاب ہی سخت چیز ہے جس کے خوف کی وجہ سے ان کی حالت نشے والی سی ہو جائے گی۔ حدیث میں واضح طور پر یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنین صادقین بندوں کو اس دن کی سختیوں سے دور رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ اس سے مراد بعض ایسے آدمی ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی اس کی ذات یا صفات یا افعال کے متعلق بے جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کے پیچھے ہو لیتے ہیں، یعنی ایسی گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو شیطان جس طرح بہکا دے اس کے بہکانے میں وہ آ جاتا ہے۔ بس یہ لوگ انتہائی گمراہی ضلالت میں ہوتے ہیں، تو ان پر ہر شیطان کی دسترس ہو جاتی ہے، یعنی وہ بہت جلدی بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 4۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ۔ اس شیطان کے بارے میں تو لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس کو پہنچا کر رہے گا دوزخ کے عذاب تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات لکھی جا چکی ہے اور طے ہو چکی ہے کہ جو شخص اس سے تعلق رکھے گا، یعنی شیطان سے تعلق رکھے گا اور اس کا اتباع کرے گا، تو اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس کو راہ حق سے بے راہ کر دے گا، اور شیطان اس کو عذاب دوزخ کا راستہ دکھلائے گا، یعنی اسے دوزخ کے عذاب تک پہنچا کر ہی رہے گا۔ آیت نمبر 5۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے تو ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ انسانی جسم کی اصل جو ہے وہ مٹی ہی ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے ہی آتی ہے، یعنی اس کی غذا نباتات اور معدنیات کی شکل میں مٹی ہی سے آتی ہے۔ اگر وہ کسی جانور کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی پرورش بھی مٹی سے حاصل ہونے والی غذا سے ہوتی ہے۔ آگے ہے ثم من نطفہ، اور یہ مادہ بھی اسی جسم کی پیداوار ہے جو مٹی سے بنا ہے اور مٹی سے فراہم ہونے والی غذا پر پلا بڑھا ہے۔ ثم من علقہ، پھر علقہ سے، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے واضح شکل والا اور غیر واضح شکل والا۔ پہلے مرحلے میں اس لوتھڑے پر کسی قسم کے کوئی نشانات نہیں ہوتے، پھر رفتہ رفتہ مختلف مقامات پر نشانات بننے لگتے ہیں۔ بازوؤں اور ٹانگوں کی جگہوں پر 2 نشانات بنے، اور اسی طرح دوسرے اعضاء کے نشانات بھی ابھرنا شروع ہوتے ہیں۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم کھول کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے۔ رحم مادہ میں انسانی جنین پر گزرنے والے مختلف مراحل کے بارے میں پوری وضاحت کے ساتھ تم لوگوں کو بتا دیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔
وَنُقِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں کے اندر جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک۔ یعنی ماں کے رحم کے اندر حمل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ صرف وہی کرتے ہیں کہ وہ بچہ مذکر ہوگا یعنی لڑکا ہوگا یا مؤنث یعنی لڑکی ہوگا، ذہین اور فتین ہوگا یا کل ذہن ہوگا، خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، تندرست اور سالم ہوگا یا بیمار اور معذور۔ اس معاملے میں کسی کی خواہش یا کوشش کا سرے سے کوئی دخل نہیں ہے۔ ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں چھوٹے سے بچے کی صورت میں، پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں وہ بھی ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو نکمی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں کہ اسے کچھ بھی علم نہ رہے سب کچھ جاننے کے بعد۔ ارذل العمر کی کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں بعض اوقات ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ انسان ڈیمنشیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اس کی ذہنی صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور وہی انسان جو اپنے آپ کو بہت عالم، فاضل، سقراط اور بقراط کی طرح سمجھتا تھا، بچوں کی سی باتیں کرنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بکثرت مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان نرد الی الارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر، آمین۔ رحم مادر میں انسان کی تخلیق کے درجات اور مختلف احوال کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مادہ 40 روز تک رحم میں جمع رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 ہی دن میں وہ مضغہ یعنی گوشت بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور اس کے متعلق 4 باتیں اسی وقت فرشتہ کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ اس کی عمر کتنی ہے، دوسرے رزق کتنا ہے، تیسرے عمل کیا کیا کرے گا، اور چوتھے یہ کہ انجام کار یہ شقی اور بدبخت ہوگا یا سعید خوش نصیب ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ نطفہ جب کئی دور سے گزرنے کے بعد مضغہ گوشت بن جاتا ہے تو اس وقت وہ فرشتہ جو ہر انسان کی تخلیق پر مامور ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے، یا ربی مخلقہ او غیر مخلقہ، یعنی اس مضغہ سے انسان کا پیدا کرنا آپ کے نزدیک مقدر ہے یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ یہ غیر مخلقہ ہے تو رحم اس کو ساقط کر دیتا ہے اور وہ تخلیق کے دوسرے مراحل تک نہیں پہنچتا، اور اگر حکم ہوتا ہے کہ مخلقہ ہے تو پھر فرشتہ سوال کرتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، شقی ہے یا سعید، اس کی عمر کیا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے اور کہاں مرے گا۔ یہ سب چیزیں اسی وقت فرشتے کو بتلا دی جاتی ہیں۔ ان آیات میں انسانی زندگی کا پورا نقشہ
سامنے رکھ کر مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے جو منکرین تھے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے جو منکر تھے، ان کے لیے یہاں پر دعوت فکر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہو تو تم اپنی زندگی اور اس کے مختلف مراحل کو دیکھو اور غور کرو۔ دیکھو تمہاری ابتدا مٹی سے ہوئی تھی، اس مٹی سے پیدا ہو کر تم لوگ کس کس منزل تک پہنچے ہو، اور پھر آخر مر کر دوبارہ مٹی میں ہی مل جاؤ گے۔ جس اللہ نے تمہیں یہ زندگی بخشی ہے، تمہیں بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، جس کی قدرت سے انسانی زندگی کا یہ پیچیدہ نظام چل رہا ہے، کیا تم اس کی قدرت اور خلاقی کے بارے میں شک کر رہے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا؟ اپنی زندگی کی اس مثال سے اگر حقیقت تم پہ واضح نہیں ہوتی تو ایک اور مثال پر غور کرو۔ زمین کی مثال دے کے مزید سمجھایا جا رہا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ اور تم دیکھتے ہو زمین کو خشک اور ویران، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے۔ جب زمین پر بارش گرتی ہے تو اس کے اثرات سے زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مردہ زمین یک زندہ ہو جاتی ہے اور اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ مختلف نباتات کی ان گنت کوپلیں جگہ جگہ سے زمین کو پھاڑ کر باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ سبزہ لمحہ بہ لمحہ خوشنما ہونے لگتا ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور قسم قسم کی تر و تازہ چیزیں اگا دیتی ہے۔ نباتات کی زندگی کا دورانیہ یعنی لائف سائیکل بہت مختصر ہوتا ہے۔ اگر مشاہدہ کیا جائے ان کی زندگی کا اور غور کیا جائے تو یہ نباتات یعنی پودے وغیرہ، ان کی زندگی اور انسانی زندگی میں گہری مشابہت ہے۔ مردہ زمین میں زندگی کے آثار پیدا ہونے، نباتات کے اگنے، نشو و نما پانے، پھولنے پھلنے اور سوکھ کر پھر بے جان ہو جانے کا عمل گویا انسانی زندگی کے مختلف مراحل مثلاً پیدائش، پرورش، جوانی، بڑھاپے اور موت ہی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اس میں صرف دورانیے کا ہی فرق ہے۔ نباتاتی زندگی کا دورانیہ یعنی ان کی زندگی، ان کا جو لائف سائیکل ہے چند ماہ کا ہے، جبکہ انسانی زندگی کا دورانیہ عموماً 50، 60، 70 یا 80 سال پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 6، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق ہونے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے یا کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارش کے پانی سے مردہ زمین کے یک زندہ ہو جانے کا منظر تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک دن تم لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری اپنی تخلیق ہو یا زمین سے پودے اگانے کا معاملہ، ان ساری باتوں کی اصل علت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اور باقی ساری چیزیں اسی کی قدرت سے وجود میں آتی ہیں، لہٰذا وہ مردوں کو زندہ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک۔ آیت نمبر 7، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں۔ انسان کی جس پیدائش کا ذکر اوپر کیا گیا ہے
وہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور دوسری طرف اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے ان کی پیدائش ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انہیں ایک اور زندگی دی جائے، کیونکہ اگر دوسری زندگی نہ ہو تو دنیا میں نیکی کرنے والے اور بدی کرنے والے، ظالم اور مظلوم سب برابر ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ناانصافی کے لیے انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا جو چاہے دوسروں پر ظلم کرتا رہے یا گناہوں کا امبال لگا دے اور اسے اپنے عمل کی کوئی سزا نہ ملے۔ اسی طرح دنیا میں کوئی شخص کتنی پاک باز زندگی گزارے، اس کو کوئی انعام نہ ملے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ ایک لازمی تقاضا ہے کہ جب انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو آخرت میں بھی انہیں دوسری زندگی دے کر انہیں انعام یا سزا ضرور دے۔ آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ کوئی ہدایت اور نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جو بڑا جھگڑالو تھا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اور قرآن کو پچھلے لوگوں کے افسانے کہا کرتا تھا، اور قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کا منکر تھا۔ نزول آیت اگرچہ ایک خاص شخص کے بارے میں ہے، مگر حکم اس کا سب کے لیے عام ہے جس میں اس طرح کی بری خصلتیں ہیں، یعنی وہ لوگ بغیر کسی علمی دلیل اور الہامی رہنمائی یا ہدایت کے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں محض بحث کرتے رہتے ہیں۔ یہ خاص ان لوگوں کے لیے آیت ہے۔ آیت نمبر 9۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ۔ تکبر سے اپنی کروٹ موڑ کر چل دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہاں انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو بغیر کسی علم اور ہدایت کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں بحث کرتے ہیں، تکبر سے کام لیتے ہیں اور وہ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ یعنی دین حق سے بے راہ کر دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، خواہ وہ کسی قسم کی بھی رسوائی ہو۔ چنانچہ بعض گمراہ قتل اور قید وغیرہ سے ذلیل ہوتے ہیں، بعض لوگ خام خواہ بحث و مباحثے کرتے ہیں اور اہل حق سے مغلوب ہوتے ہیں، یعنی اہل حق سے ہار جاتے ہیں اور اس طرح وہ بے عزت ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ آیت نمبر 10۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اور اسے کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ تیرے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، لوگوں کو راہ حق پر جانے سے روکتے ہیں تاکہ وہ بھی بے راہ ہو جائیں، ان لوگوں کے لیے دنیا میں تو رسوائی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھا دیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہ تمہارے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بس تم کو بلا جرم سزا نہیں دی گئی، تمہارے جرم ایسے تھے جس کے بدلے میں تمہیں جلتی ہوئی آگ کا عذاب دیا گیا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم
اللہم اجرنا من النار۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔